السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں شرعی حیثیت اور اس کے احکام جاننے سے پہلے تھوڑا سا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز۔ بعض جانکار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی کی ایک ڈیجیٹل شکل ہے جسے کرپٹوگرافی کے ذریعے محفوظ بنایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے ڈیجیٹل کرنسی بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے، کیونکہ اس میں ایک پرابلم جسے ڈبل اسپینڈنگ کہتے ہیں وہ پیش آیا تھا جسے وہ حل نہ کر سکے۔ لیکن بعد میں بلاک چین نامی ٹیکنالوجی سے اس مسئلے کا حل نکالا گیا اور اسے دنیا میں عام کیا گیا ہے، اور آج اکثر لوگ کرپٹو کرنسی میں یا تو تجارت کر رہے ہیں یا اس میں لین دین کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف ایکسچینجز بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں بینانس ایک مشہور پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں وزیر ایکس ہے، اوکے ایکس ہے، جس کے ذریعے لوگ تجارت کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور اسی طرح آن لائن شاپنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کے پرسنل ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کے پاس ایک ای میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے آپ کرپٹو کرنسی کے کسی بھی ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 10,000 سے بھی زائد کرپٹو کرنسیز چل رہی ہیں، جس کے ذریعے تجارت سے لے کر آن لائن خرید و فروخت بھی کی جا رہی ہے۔ اور اب تو کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کارڈ بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ ان میں بٹ کوائن نامی کرپٹو کرنسی نے بہت زیادہ شہرت پائی ہے۔ سامعین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا کو اس کے فائدے تو بہت نظر آ رہے ہیں، جسے دیکھتے ہوئے لوگ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، اور دن بدن یہ کرنسی مشہور ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا اس میں پیسہ لگانے کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے، جسے دیکھتے ہوئے کچھ ممالک نے اسے لیگل تو قرار دیا ہے، لیکن بحیثیت کرنسی اسے کسی ملک نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ اصل کرنسی تو وہ ہوتی ہے جسے حکومتی ضمان حاصل ہو، یعنی حکومتی سرپرستی حاصل ہو۔ یہ بات فی الوقت کرپٹو کرنسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر مالی ادارے کرپٹو کرنسیز کی سرپرستی سے انکار کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو وقتاً فوقتاً یہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کرنسی میں کاروبار اور لین دین کرتے وقت ان کو پیش آنے والے مالی نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسے تو کرپٹو کرنسی میں بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو اسٹیبل نہیں رہتی، یعنی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، جس سے سرمایہ کاری کرنے والے کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا بٹ کوائن ہی کو لیجئے، بٹ کوائن بھی کرپٹو کرنسی ہی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل اس کی ویلیو $60,000 تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے چند ہی ماہ بعد اس کی ویلیو 40,000 تک گر گئی، جس کی وجہ سے اس میں پیسہ لگانے والوں کو اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک بے ضابطہ اور غیر منظم کرنسی ہے، اور کسی حکومت کا فی الوقت اسے سپورٹ نہیں ہے۔ کسی بھی ملک نے اسے بحیثیت کرنسی ابھی تک اپنایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کرنسی ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی ہے، اور اسے بلاک چین نامی ٹیکنالوجی سے چلایا جاتا ہے، جو حکومتی سرپرستی کے بغیر انفرادی طور پر مختلف کمپیوٹرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور خرید و فروخت کا سارا ریکارڈ اس بلاک چین میں ہی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر مشہور ہونے والی چیز ہمیشہ سود مند نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جہاں تک کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے، فی الوقت امت کے تمام بڑے اداروں میں اس مسئلے پر تحقیق ہوئی ہے۔ ابھی علماء اس مسئلے پر خاموش ہیں، یعنی انہیں اس کرنسی کے حلال ہونے پر تو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سٹہ بازی کی بھی شکل پائی جا رہی ہے۔ سب کچھ آن لائن ہے، آپ کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ جس کرنسی کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، اسی کرنسی میں لین دین اور تجارت کرنا چاہیے، کیونکہ جس کرنسی کو حکومت سپورٹ کرتی ہے، حکومت اس کی ضامن بنتی ہے، تو وہ کرنسی اسٹیبل ہوتی ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرنسی اس وقت جائز ہوگی جب کوئی ملک اس ڈیجیٹل کرنسی کو اصل کرنسی مان لے، تو اس ملک میں اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ جن ممالک میں اس کرنسی کو ریکوگنائز نہیں کیا گیا، وہاں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کرنسی سے دور رہا جائے۔
کیونکہ ہمارے متقدمین اسلاف کسی بھی مسئلے میں سیدھے حلال اور حرام کا فتویٰ دینے سے احتیاط کرتے تھے جب تک کہ اس مسئلے میں انہیں حلال یا حرام ہونے کا یقینی علم نہیں ہو جاتا۔ البتہ ہمارے اسلاف کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ مالی معاملات میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے اور معاملات کی صفائی کو بہت اہمیت دیتے اور اپنے بعد والوں کو بھی معاملات کی صفائی کی تاکید کیا کرتے۔ الغرض سامعین کرام، ہر زمانے میں علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی نئے مسئلے میں وہ محض کلیات سے استنباط اور تعلیل کر کے جوابات نہیں دیا کرتے، بلکہ ایسے مسائل عموماً اجماعی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معزز علماء کرام اس مسئلے پر بہت جلد شرعی حکم سنا دیں گے۔ تک کے لیے علماء کرام کا یہی مشورہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے استعمال سے احتیاط کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔